عثمان غنی پر زبان کھولنے سے پہلے بات اور سے سنو، 2 بیٹیوں سے آپ داماد ہیں. ایک بیٹی بدر کے وقت انتقال کر گئی. واقعہ بدر جب ہو رہا تھا اس تاریخ سے سرکار ابھی آئے مدینے میں تو حضرت عثمان کو آواز دی، آ جاؤ آ جاؤ. کیا حضور؟ فرمایا بھی جبریل مجھ سے کہہ گیا ہے کہ اللہ نے کہا ہے محبوب یہ عثمان ہمیں بھی اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ اسی رقیہ کے مہر پر ام کلثوم کا نکاح کرو بھی اس کے ساتھ. اور سرکار نے فرمایا کہ جب ان کی دوسری اہلیہ بھی انتقال کر گئی تو آپ بڑے غمگین تھے اور آنکھوں سے آنسو تھے. تو حضرت مولا علی اس کو بیان کرتے ہیں. حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ حضرت سید عالم نے فرمایا ان لی 40 بنتا. عثمان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی حضور نے. ایک دفعہ یہ کہ سیدہ رقیہ گھر کے اندر موجود تھی. حدیث پاک میں آتا ہے عثمان لیٹے میں شوہر ہیں ان کے، اور وہ نیچے تھال رکھ کر حضرت عثمان کی زلفیں دھلا رہی ہیں، یعنی پانی ڈال کے سر دھو رہی ہیں. اتنے میں سرکار تشریف لے آئے تو حضرت عثمان ہلنے لگے تو سرکار نے کہا رک جاؤ اور کہا بیٹی خدمت کر اس کی، اس لیے کہ میرے خلق میں میرے صحابہ میں سب سے قریب یہ میرا لاڈلا عثمان ہے. آپ نے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی تھی نا، حبشہ کی طرف کی 5 ہجری میں، 5 نبوی میں. کئی دن ہوئے سرکار کو خبر نہ آئی، یعنی حکمت کے حوالے سے. ایک عورت آئی حبشہ سے، سرکار نے پہلے پوچھا میری بیٹی کہاں ہے؟ میری بیٹی رقیہ کو دیکھا تم نے؟ تو کہا حضور میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا گزرتے ہوئے راستے میں. کیا دیکھا؟ کہ میں نے دیکھا کہ عثمان جو ہے وہ سواری کی رسی پکڑے ہوئے ہیں اور سیدہ رقیہ کو سواری پر بٹھایا. سرکار کی آنکھوں میں آنسو آئے اور سرکار نے دعا دی. سرکار نے ہر صحابی کو دعا دی، لیکن اس پر مستقل تقریر ہو سکتی جتنی دعائیں حضور نے حضرت عثمان کو دی ہے. ایک روایت میں آتا ہے حضور نے عشاء سے دعا دینا شروع کی تو فجر کا وقت آ گیا. یہ نہیں حضور کی دعا. ہم حضور کا نام لیں تو ہم جیسے نکمے بیکاروں کو اللہ رحم فرماتا ہے جس کے لیے رو کر حضور دعا کریں. جب حضرت علی کا حضرت زہرا کے جہیز کا انتظام آپ نے کیا تو اس وقت بھی حضور نے دعا. یہ پوری ایک تقریر الگ ہو سکتی ہے کہ کس کس مقام پر سرکار نے دعا دی. اور وہ دعا ایسی نہیں، سرکار کی ہر دعا مقبول ہے، لیکن اس میں رقت اور انداز دوسرا ہوتا تھا کہ جب حضور حضرت عثمان کو دعا دیتے تھے کیونکہ عثمان دل کے قریب کام ایسا کر جاتے تھے کہ حضور پھر کھڑے ہو کر صرف ان کے لیے دعا کر رہے ہوتے. سرکار کے دل کو خوش کرنے کے لیے اور سرکار کی رضا کے لیے سیدنا عثمان ایسے کام کر جاتے تھے. تو حضرت عثمان غنی ذو النورین کو حضور نے فرمایا کہ میری اگر 40 بیٹیاں ہوتی نا عثمان تو تو میرا ایسا لاڈلا ہے. زوج تو عثمان واحدا بعد واحد، میں یہ کہ بعد دیگرے ہر میری بیٹی میں تیرے نکاح کے اندر دے دیتا. میرا عثمان تو میرا ایسا لاڈلا ہے. اس لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیشہ آپ کو سحر النبی کہتے تھے کہ رسول اللہ کے آپ داماد ہیں. بلکہ ایک دفعہ تو حضرت سیدنا علی نے ایک جملہ حضرت عثمان کے لیے بڑا تاریخی جملہ آپ نے ارشاد فرمایا. فرمایا عثمان تم گھبرایا مت کرو، اور میں نے سنا ہے کہ تم بات کرنے میں کبھی کبھار جو ہے کہ وہ جھجک جاتے ہو. تو فرمایا جھجکو نہیں، یہ نہج البلاغہ میں بھی ہے. فرمایا وما ابن ابی قحافہ ولا ابن خطاب، یہ جزوی فضیلت ہے. اولا بعمل الحق من کا، فرمایا جو آپ کا حق ہے نا حضور پر، نہ ابو بکر وہاں پہنچے نہ عمر وہاں پہنچا. یہ حضرت علی کہ یعنی جزوی فضیلت ہے جو خاصے ہیں. تو فرمایا وما ابن ابی قحافہ ولا ابن خطاب اولا بعمل الحق من. فرمایا جو آپ پر رسول اللہ کا حق ہے اور حضور جو آپ پر حق رکھتے ہیں اور آپ جو حضور پر حق رکھتے ہیں وہ اتنے اونچے درجے کا ہے کہ یہ راہ تو نہ ابو بکر کو ملی نہ عمر کو ملی ہے. فرمایا اس لیے کہ وانت اقرب الى رسول اللہ وشیجۃ رحم منها ونلت من سحره ما لم ينالا. خود بھی ہے لیکن فرماتے جو نسبت دامادی جن جس جہتوں سے تجھے ملی ہے عثمان وہ نہ ابو بکر کو ملی نہ حضرت عمر کو ملی. اور یہ جملہ کہہ کر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ داماد میں بھی ہوں، لیکن جس جہت سے تو قرب رکھتا ہے عثمان اس پر تو خوش ہوا کر، کسی سے دبا مت کر.